قرآن کریم کا جو پارہ شروع ہو رہا ہے الف لام میم سے، سورہ بقرہ ہے۔ الف لام میم سے اس پارے کی ابتدا اللہ نے کی ہے۔ اس پہ اللہ جل شانہ نے تمام عالم اسلام کو، تمام عربی لوگوں کو، تمام عرب کہ وہ لوگ جو عربی کی فصاحت و بلاغت رکھتے ہیں، عربی کے اوپر بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور عربی لوگ ہیں، زبان ان کی عربی ہے، ہر چیز کو وہ جانتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ان تین لفظوں کے اندر جو الف لام میم ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک بہت بڑا چیلنج کر دیا، اور وہ چیلنج آج تک ہی اپنے اوپر برقرار ہے، اپنے چیلنج کے ساتھ بالکل ہی آب و تاب ہے، بالکل ہی سرے سے اس کی نفی کوئی نہیں کر سکا، اس کے چیلنج کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ اللہ نے پورے قرآن کی ابتدا جو ہے سورہ بقرہ سے کی، اور سورہ بقرہ کے اندر پہلا جو لفظ ہے الف لام میم، تین لفظ ہے۔ اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ قطع کی جمع، قطع کا مطلب ہے کاٹنا، یعنی اس تین لفظ کو کاٹ کے بیان کیا، الف لام میم۔ اس کے اندر اللہ نے تمام عربی لوگوں کو چیلنج کر دیا کہ تم اس کا معنی بتا، تو آج تک اس کا کوئی معنی نہیں بتا سکا۔ اس سے اللہ نے یہ بتا دیا کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ تم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو سر خم تسلیم کرو کہ اے اللہ، ہم تیرے ساتھ چیلنج نہیں کر سکتے، ہم تیرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرا علم بہت اعلیٰ و بالا ہے، تیرے علم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تیرے علم کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی تین لفظ کے اندر یہی مطلب بنتا ہے۔ آگے اللہ نے الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب کا ذکر فرمایا، کتاب کی فضیلت بیان کر دی، لا ریب فیہ۔ اس کے اندر جو بھی احکام ذکر کیا گیا ہے لا ریب فیہ، آخرت کا ذکر کیا گیا ہے لا ریب فیہ، نماز کے اندر کامیابی ہے لا ریب فیہ، زکوٰۃ دو گے مال کا بڑھنا ہوگا لا ریب فیہ، تہجد پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کرو گے لا ریب فیہ، قبول ہوگا کوئی شک نہیں ہے لا ریب فیہ، دین کے اوپر چلو گے کامیابی ملے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاد کرو گے تم ہی کامیاب ہوگے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دین کے احکامات کے مطابق چلو گے تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، ایک مالدار ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے، اپنے مال کو صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، نیک جگہ میں خرچ کر رہا ہے، مسجد و مدارس میں دے رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، اس کے مال کے اندر کمی نظر آ رہی ہے، مال کم ہوتا دکھ رہا ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے تم دو گے تو تمہارے مال کو اللہ بڑھائے گا، تم دو گے تمہارے مصیبتوں کو اللہ گھٹائے گا، تمہارے مصیبتوں کو دور کرے گا۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لا ریب فیہ، شک نہیں کرو، جیسے اللہ نے فرمایا ہے ویسے اس کو پورا کرو، بعد میں تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ آج تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے لا ریب فیہ، شک نہیں کرو، اللہ کے حکم کو آمنا اسلمنا و آمنا، مان کے عمل کرو۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کل سمجھ میں آ جائے گا، اللہ کا حکم ہے، عمل کر کے اس پہ دیکھ لو، کل کو تم کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ مال کی زکوٰۃ نکالو گے، مال کے سے صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے تو اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا، تمہارے مال کو آفت و بلیات سے بچائے گا، ناگہانی آفتوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، مصیبتوں سے بچائے گا۔ تمہارے صحت کے اندر تم اگر اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تمہارے کو اللہ بیماریوں سے بچائے گا، تمہارے اندر بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تم کو دور کرے گا، تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا، تمہارے مال میں برکت دے گا۔ برکت معدومی چیزیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے عمل کر کے دیکھو، پھر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا، نظر نہیں آئے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ لا ریب فیہ، نماز پڑھو گے کامیابی ملے گی۔ قد افلح من تزکا
تزکا، تزکیہ کرو گے اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ گے، بد نظری سے بچاؤ گے، غیبت سے بچاؤ گے، چغلی سے بچاؤ گے، لڑائی جھگڑے سے بچاؤ گے، بغض و عناد سے بچاؤ گے، اپنے آپ کو گالم گلوچ سے بچاؤ گے، اپنے آپ کو بد نظری سے بچاؤ گے، اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ گے، اپنے آپ کو کسی کے احکامات کے دبانے سے بچاؤ گے، کسی کے ناحق تلفی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، صلہ رحمی کرو گے، نمازیں پڑھو گے، گناہ سے بچاؤ گے، حرام کاری سے بچاؤ گے، قد افلح من تزکا، اللہ نے فرمایا اس میں کامیابی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، لا ریب فیہ، شک نہیں کرو، عمل کر کے دیکھتے رہو، تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے پہلی آیت میں بتا دیا کہ آگے جو میں احکام بیان کروں گا، جو میں حکم دوں گا، اس پہ شک نہیں کرنا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، شک نہیں کرنا۔ ایک آدمی غریب ہے، نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اپنے آپ کو حرام کاری سے بچاتا ہے، حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ غریب ہے، پھر بھی اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کامیابی اس کے قدم چومے گی، یہ کامیاب ہے، کامیاب ترین ہے، کامیاب تر ہے، اس کو اللہ نے کامیابی دی ہے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تم شک نہیں کرو، پھر بھی سمجھو یہ کامیاب ہے۔ ایک آدمی پیسے والا ہے، ایک آدمی حرام کے ذریعے سے، حلال کے کو چھوڑ کر، حرام کاری کے ذریعے سے، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کر، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، ظلم کر کے پیسے کما رہا ہے، اس کے بعد بہت سے پیسے جمع ہو گئے، اس کے بعد بہت پیسہ ہے، دنیا والے دیکھ رہے ہیں یہ تو مالدار ہے، اس کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اس کے پاس تو بینک بیلنس ہے، اس کے پاس تو بڑے بڑے گھر ہیں، اس کے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یہ تو کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حرام سے کمایا، دھوکہ کر کے کمایا، ہر غلط طریقے سے اس نے کمایا، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرو یہ ناکام ہے، یہ نامراد ہے، یہ بدبخت ہے، یہ ناکام ہے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، ایک آدمی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی حرام طریقے سے کما رہا ہے، اس کے بعد بہت پیسہ ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تم بظاہر دیکھ رہے ہو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، یہ ناکام لگ رہا ہے، یہ کامیاب لگ رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو قارون کو دیکھو، قارون کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت بینک بیلنس اس کے پاس موجود تھا، لیکن اس کو لوگوں نے کہا کہ تو دھوکہ کر کے، جھوٹ بول کے پیسے کما رہا ہے، تو یہ سب کچھ چھوڑ دے، تو ناکام ہو جائے گا۔ اس نے کہا ارے نہیں، میں کامیاب ہوں، میرے پاس تو بینک بیلنس ہے، میرے پاس تو طاقت ہے، میرے پاس تو بہت کچھ ہے، آج میرے پاس خزانے بہت سارے ہیں، میں تو کامیاب ہوں، تم کیسے کہتے ہو میں ناکام ہوں؟ لیکن ان نیک لوگوں نے کہا تو ناکام ہے، تو ناکام ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تو عمل کر رہا ہے، تو ناکام ہے۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو ان کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کیا، اپنے آپ کو دور رکھا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے مال کو اس کے اوپر رکھ کر اس کو زمین میں دسا دیا۔ دنیا والے دیکھ رہے ہیں، ساری دولت اس کے پاس موجود ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہ ناکام ہے۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو آج تم دیکھ لو، یہ اپنے دولت کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ، اپنے تمام مال کے ساتھ، تمام بینک بیلنس کے ساتھ یہ زمین میں دستا جا رہا ہے، یہ زمین میں اللہ نے اس کو دسا دیا، آج تک زمین میں دس رہا ہے۔ اس کی ناکامی دنیا والوں کو نظر آ گئی، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو کوئی بات نہیں، لا ریب فیہ، اس بات کو سمجھ لو، اس بات پہ یقین کر لو کہ جو اللہ نے کہا ہے وہی سچ ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہی سچ ہے۔ ہمیں سمجھ میں آئے تو پھر بھی ماننا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی ماننا ہے، ہمیں سمجھ میں آئے تو پھر بھی عمل کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آئے تو پھر بھی عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تمام پریشانیوں کے باوجود، تمام تکالیف کے باوجود حلال کاری سے ہی چلنا ہے، حلال کمانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر آج یقین نہیں آ رہا تو کل قیامت کے دن سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، جب یہ دھوکے والی آنکھیں بند ہو
ہوگی, حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دے گا کہ تھوڑا حلال پیسے کما کے کھانے والا ایک حرام کاری سے کھانے والے سے کتنا افضل ہے, کتنا زیادہ کامیاب ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے. آج دنیا کی کثرت کو, دنیا کی شہرت کو, دنیا کی طاقت کو, دنیا کے زیب و زینت کو نہیں دیکھنا ہے, بلکہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو دیکھنا ہے. جو انہوں نے فرمایا وہی سچ ہے, وہی برحق ہے. ہمیں سمجھ میں آئے تو پھر بھی وہ برحق ہے, سمجھ میں نہ آئے تو پھر بھی برحق ہے. اسی کا مطلب ہے لا ریب فیہ.